ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام میں سور کا گوشت کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس کے پیچھے بہت سی مصلحتیں پوشیدہ ہیں، مگر بہت سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے کہ آخر کیوں؟ اس حکم کے پیچھے کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ ویلکم ٹو دین اینڈ دنیا لیب۔ دوستو، قرآن مجید میں کم از کم 4 مقامات میں سور کا گوشت کھانے سے منع فرمایا گیا ہے، جس کا سب سے واضح احکامات سورہ مائدہ میں کچھ اس طرح موجود ہے۔ تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے، اور جو چوٹ لگ کر مر جائے، اور جو گر کر مر جائے، اور جو سینگ لگ کر مر جائے، یہ سب حرام ہیں۔ اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں، مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی جو غیر اللہ کے آستانے پر ذبح کیا جائے۔ قرآن کریم کا یہ واضح احکامات مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہے کہ سور کا گوشت حرام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے حرام ہونے کا ذکر قرآن مجید کے علاوہ بائبل میں بھی موجود ہے، اور اس میں بھی سور کا گوشت کھانے سے صاف طور پر منع کیا گیا ہے۔ اللہ کو ماننے والے اللہ کے حکم کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، مگر غیر مسلم اور کافروں کو دلائل اور سائنس کے ذریعے ہی بتایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا آئیں چلتے ہیں سور کے گوشت پر، سور کے گوشت پر ہونے والے سائنسی دریافتوں کے نتائج پر، جو آج ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سور کا گوشت کھانے سے کم از کم 70 قسم کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ ایک عام انسان کے پیٹ میں کئی طرح کے کیڑے موجود ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک پیٹ کا کیڑا ایسا ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ سائز میں بہت لمبا ہوتا ہے اور انسانی آنتوں میں رہتا ہے، اور انسانی آنتوں کے اندر انڈے بھی دیتا ہے، جنہیں اووا کہا جاتا ہے۔ یہ انڈے خون کی گردش میں شامل ہو کر جسم کے کسی بھی حصے میں پہنچ سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ دماغ تک جا پہنچے تو یادداشت کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر یہ دل میں داخل ہو جائیں تو ہارٹ اٹیک کی وجوہات بن سکتی ہے، جبکہ یہ آنکھوں میں پہنچ جائیں تو آنکھوں میں موتیا یا نابینا پن کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر یہ انسانی جسم میں داخل ہو جائیں تو پورے جگر کا ستیہ ناش کر ڈالتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جسم کے تمام حصے تباہ ہو سکتے ہیں، اور یہی نقصان دہ کیڑا سور کے گوشت میں بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، جو انسانی جسم میں داخل ہو کر کسی بھی انسانی اعضاء کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اسی طرح کا ایک خطرناک کیڑا بھی سور کے گوشت میں بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، جو کہ انسانی جسم کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ عام طور پر لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ سور کا گوشت اچھی طرح سے پکا لیا جائے تو زیادہ ٹیمپریچر کی وجہ سے ان کیڑوں کے انڈے ضیاء ہو جاتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ امریکہ میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق اس کیڑے کی بیماری سے متاثر لوگ 24 افراد میں سے 20 افراد ایسے تھے جنہوں نے سور کا گوشت خوب اچھی طرح سے پکا کر کھایا تھا، مگر اس کے باوجود بھی ان کا جسم میں اس کیڑوں کی مقدار زیادہ ہی تھی، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ سور کے گوشت میں موجود انڈے کھانا پکانے کے عام درجہ حرارت پر بھی نہیں مرتے۔ اس کے علاوہ سور کے گوشت میں ایسے اعضاء بہت کم ہوتے ہیں جو مسلز یا پٹھوں کی نشوونما کا کام کرتے ہوں۔ سور کے گوشت میں فیٹس اور چربی بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہے۔ یہ چربی خون کی نالیوں میں جمع ہوتی رہتی ہے اور آخر کار شدید ذہنی دباؤ اور ہائپر ٹینشن اور دل کے دورے کی وجہ بن سکتی ہے۔ سور دنیا کا غلیظ ترین جانوروں میں سے ایک ہے۔ یہ گندگی اور غلاظت پر گزارا کرتا ہے اور یہی اس کی پسندیدہ غذا ہے۔ ایسے دیہات جہاں ٹوائلٹ موجود نہیں ہوتے، وہاں لوگ کھلے مقامات پر رفع حاجت کرتے ہیں۔ لوگوں کی یہ غلاظت سور ہی صاف کرتا ہے، لہٰذا ایسی خوراک کھانے والا جانور کا گوشت بھلا کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ اس تمام روح زمین پر سور سب سے زیادہ بے شرم جانور ہے۔ یہ وہ واحد جانور ہے جو اپنی شریک یا میٹ کے ساتھ ملاپ کرنے کے لیے اپنے دوستوں کو دعوت دیتا ہے۔ امریکہ میں بہت سے لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں۔ ڈانس اور شراب کی محفل کے بعد وہ اپنی بیویاں آپس میں بدل لیتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ تم میری بیوی کے ساتھ سو جاؤ اور میں تمہاری بیوی کے ساتھ سو جاتا ہوں، جو یہ بات ثابت کرتا ہے کہ اگر آپ سور کا گوشت کھائیں گے تو آپ بھی سور ہی کی طرح برتاؤ کرنے لگیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔
اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پہ کلک کریں تاکہ نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو جلد موصول ہو۔ اللہ حافظ۔